السلام علیکم، ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اٹلی میں قیامت برپا، بیٹے کی آنکھوں کے سامنے ایسی قیامت جو کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ہی رات میں 3 قتل، جہاں پر سچ جان کے آپ کی روح بھی جو ہے وہ کب کپا جائے گی۔ پردیس میں اپنے لوگوں سے جڑے رہنے کی اتنی خوفناک سزا جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ اپنی کمیونٹی کے اندر ہی آپ کو مکمل طور پہ برباد کر دیا جائے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی فیملی کو خون کے گھاٹ جو ہے اتار دیا جائے گا، نہلا دیا جائے گا۔ پردیس میں اپنوں نے ہی پیٹھ پہ چھرا گھوم دیا۔ کیا پردیس میں اپنوں پہ بھروسہ کرنا جرم ہے؟ یہ جرم بن چکا ہے۔ کیا آپ دنیا پہ بھروسہ کر لیں، اپنوں پہ بھروسہ نہ کریں؟ یہ آج کی ویڈیو آپ کو ہلا کے رکھ دے گی، اور جو پردیسی بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ اپنے ہی کس طرح سے پیچھے چھرے گھومتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اپنے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ایک انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والے واقعے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، جو اٹلی کے شہر روم میں جو ہے پیش آیا۔ ایک خاندان کی تباہی کی داستان نہیں ہے یہ، بلکہ یہ بات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک غلط نیت، حد سے بڑھتی ہوئی ضد اور مسلسل جو ہراسانی ہے اس کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے تو پھر حالات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اس واقعے میں ایک خاندان جو بیرون ملک رہتا ہے، اپنی محنت اور ایک دوسرے کے سہارے زندگی گزار ہے، اچانک پوری دنیا اجڑ جاتی ہے۔ اچھا جی، کہانی کا آغاز ہوتا ہے روم کے شہر سے، جہاں کمال الدین اپنی اہلیہ حسن آرا اور بیٹے عامر بیٹی کے ساتھ مقیم تھے۔ اچھی خاصی زندگی چل رہی تھی، خوبصورت شہر، خوبصورت ملک، اچھے لوگ، سلجھی ہوئی زندگی چل رہی تھی۔ یہ خاندان وہاں پر موجود جو ہے وہ پاکستانی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ ایک زبان ایک ہے، اور پھر جو ہے ان پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے کے لیے خاندان بن جاتے ہیں، کیونکہ اپنی فیملی تو موجود ہوتی نہیں ہے، تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ جو ہے روابط بڑھایا جاتا ہے کہ زبان بھی ایک ہے اور پیچھے سے بھی ایک ہے۔ اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جو باہر رہتے ہیں، کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی مدد جو ہے وہ ملتی رہے گی۔ اسی کمیونٹی کے ذریعے کمال الدین کی ملاقات ایک شخص شہادت حسین سے ہوتی ہے۔ شہادت حسین برطانیہ سے اٹلی روزگار کی تلاش میں آیا تھا، اور کمال الدین نے اس شخص کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اس کی مدد کی، بعض اوقات اسے کھانے کے لیے اپنے گھر پہ بھی بلانے لگا۔ بظاہر یہ ایک عام سا انسانی تعلق تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صورتحال کافی تشویشناک ہونا شروع ہو گئی۔ شہادت حسین کے دل میں کمال الدین کی اہلیہ حسن آرا کے بارے میں نامناسب قسم کے خیالات پیدا ہوئے۔ حسن آرا نے اس رویے کو تھوڑا سا ناپسند بھی کیا اور اپنے شوہر کو اس شخص سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ شہادت نے بار بار خاندان کو ہراساں کیا اور کہا، انتباہ کے باوجود، منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آیا۔ کبھی ان کے گھر کے باہر کھڑے ہونے لگا، کبھی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ جب صورتحال مزید خراب ہوئی تو کمال الدین کو بھی اس معاملے میں پھر مداخلت کرنی پڑی، اور پھر کمیونٹی کے بعض لوگوں کو بیچ میں شامل کیا، اور شہادت کو سمجھانے کے بعد یہ معاملہ جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بظاہر بس لگا کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی شخص کی مسلسل ہراسانی، دھمکی یا نامناسب رویے کو خدا کے واسطے اگنور نہ کریں، خاص طور پہ جب آپ بیرون ملک رہتے ہیں۔ اپنی حفاظت، قانونی حقوق اور مقامی پولیس یا متعلقہ اداروں سے فوری رابطہ کریں، وہاں پر آپ کی سنوائی بھی ہوتی ہے، ایسے درندوں کو گرفتار بھی بروقت کر لیا جاتا ہے۔ پھر جی 26 جون کی خوفناک رات آتی ہے۔ شہادت حسین جو ہے وہ کمال الدین کے گھر پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو ہے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، لیکن صورتحال اچانک خطرناک ہو جاتی ہے۔ زبردستی گھر میں اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر اس نے ایک دم خاندان پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے میں حسن آرا اور ان کی بیٹی آن دا اسپاٹ جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ یہ وہ ایک لمحہ تھا جو ایک پرسکون گھر اچانک جو ہے وہ تباہ حال گھر بن گیا، ماتم کدہ میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہ پھر وہاں سے فرار نہیں ہوا، وہ گھر کے اندر ہی چھپ کر خاندان کے باقی افراد کا انتظار کر رہا تھا۔ رات تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان کمال الدین اپنے بیٹے عامر کے ساتھ گھر واپس آیا۔ انہیں شاید اس وقت اندازہ بھی نہیں تھا کہ گھر کے اندر کیا قیامت برپا ہو چکی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، شہادت نے اس پر بھی حملہ کر دیا۔ اس حملے میں کمال الدین بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے، وہ بھی فوت ہو گئے، لیکن عامر نے انتہائی مشکل صورتحال میں اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے عامر کسی طرح ایک کھڑکی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ فوری طور پر اس نے پڑوسیوں سے مدد کی اپیل کی۔ یہ وہ لمحہ تھا، شاید اس خاندان کے واحد زندہ بچ جانے والے فرد کو نئی زندگی ملی۔ صدمہ کہ آپ کی پوری فیملی تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ایک رات میں آپ کی فیملی ختم ہو گئی۔
آپ دیکھیے کہ رات میں اس نے اپنی پوری فیملی کو کھو دیا اور پھر یہ درندہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس کو جائے وقوع سے کچھ ایسی اشیاء اور شواہد ملے جنہیں تفتیش میں استعمال کیا گیا۔ اب بڑا سوال آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جو آپ کو عجیب لگ رہی ہے پولیس کو اطلاع دیں۔ کمیونٹی کے لوگوں کو بیچ میں آپ نے شامل کر کے کیا اکھاڑ لیا، کیا کر لیا کمیونٹی کے لوگوں نے؟ کسی نے آپ کی مدد کی، سبق لیا؟ اگر کوئی شخص بار بار نامناسب رویہ اختیار کر رہا ہے، ہراساں کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، تو اسے اپنی طور پہ معمولی سمجھ کے سلجھانے کی کوشش کرنے کی بجائے پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ دوسرا، بیرون ملک جب آپ رہتے ہیں اپنی فیملی کو لے کر، آپ کی جو فیملی کی حفاظت ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہر ایک کو اپنے گھر میں نہیں گھسانا۔ تیسری بات ہے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا انسانیت تو ہے، لیکن آپ کو اس کا آگے پیچھے اچھے سے معلوم کر لینا چاہیے۔ کمال الدین نے ایک ضرورت مند شخص کی مدد کی۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ تو آپ دیکھ لیں کیا ہوا، بڑا یقین کریں کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور دل تڑپ رہا ہے کہ یار آپ نے پوری فیملی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی اور کوئی آپ کو ریگریٹ بھی نہیں۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملا ضرور کامنٹ کرے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ نے کے بعد